نفسي بنور من. شراب تو اتنی عام ہو چکی ہے، شراب اتنی عام ہو چکی ہے کہ نام بدل بدل کر نشہ کیا جا رہا ہے، نام بدل بدل کر نشہ کیا جا رہا ہے. ہم اور آپ کے حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ ابھی ایک رپورٹ ایسی آئی ہے کہ ایک نوجوان کے ماسک کو چیک کیا گیا. ایک نوجوان نے جو اپنے چہرے پر ماسک لگایا تھا، اس کے ماسک کا جائزہ لیا گیا تو وہ نوجوان نے اپنے چہرے پر جو ماسک لگایا ہے اس کے اندر افیون اور وائٹنر کا نشہ کر کے اپنے آپ کو ماسک لگایا. اس طریقے سے نشہ ہو رہا ہے. نت نئے طریقوں سے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. نوجوان ایسے نئے نئے طریقوں سے نشے کا عادی ہو رہا ہے. شراب، العیاذ باللہ، اللہ معاف کرے، بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں، العیاذ باللہ، اللہ معاف کرے، بڑے بڑے بوڑھے حضرات بھی شامل ہیں کہ جن کی عمریں خبر میں جانے کے قریب ہو چکی ہیں. عمر اتنی ہو چکی کہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا، عمر اتنی ہو چکی آخرت کو سنوارتا، لیکن جیسے ہی رات ہو گئی، رات کی تاریکی ہو گئی اور اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا چکا ہے. اور العیاذ باللہ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے، کچھ تو ایسا جواب دیتے ہیں کہ نہیں مولانا مجھے عادت ہے، میں پیتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہوں. پینے کا عادی ہے، شراب بھی پی رہا ہے اور طرفہ تماشا دیکھیے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہوں. آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے، آپ اس خام خیالی میں نہ رہیے کہ آپ نے اگر نشہ کیا ہے، اپنے آپ کو سنبھالا ہے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. ایسا مت سوچیے. شریعت یہ کہتی ہے کل مسکر حرام، ہر وہ قطرہ، ہر وہ چھوٹی سی چیز کہ جس سے نشہ ہوتا ہے وہ بالاتفاق حرام اور ناجائز ہے، حرام اور ناجائز ہے. چاہے آپ شراب کا نشہ کریں، چاہے آپ کسی اور جوے کا نشہ کریں، چاہے آپ کسی نسوار کا نشہ کریں، چاہے آپ افیون کا کریں، چاہے آپ گانجے کا نشہ کریں، چاہے آپ وائٹنر کا نشہ کریں، یا ہر وہ ایسی چیز کہ جس سے نشہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ نوجوان اب تو پٹرول کے ذریعے بھی نشہ کرنے لگے. یہ تمام چیزیں جو آپ کی عقل کو بگاڑ دے، آپ کی عقل کو فاسد کر دے، وہ نشے کی تعریف میں داخل ہے، وہ شراب کی تعریف میں داخل ہے، وہ شریعت کی روشنی میں حرام اور ناجائز ہے. عزیزان گرامی، زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام ابھی نیا نیا شباب پر ہے، اسلام ابھی داخل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے اہل ایمان، شراب حرام ہو چکی ہے، جوا حرام ہو چکا ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، تاریخ میں بات ملتی ہے جن صحابہ کرام کے ہاتھ میں بوتلیں تھیں انہوں نے اسی وقت پھینک دیا، اور مدینہ کے اندر اتنی کثرت سے شراب بہنے لگے کہ مدینہ کی گلیاں بہہ کر نکلنے لگی. عزیزان گرامی، اسلام کا حکم، اسلام کا حکم یہ سب میں آگے رکھنا ضروری ہے. اور بہت سارے تو نعوذ باللہ اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے، شراب چھوڑتی نہیں ہے. انتہائی احمقانہ، جاہلانہ اور فضولانہ بات ہے. آپ پختہ ارادہ کریں، اور آج کل تو ایسے دواخانے اور ایسے ادارے کھلے ہیں کہ آپ نشہ چھوڑنا چاہیں وہاں آپ کا علاج ہوتا ہے، وہاں آپ کو نشہ چھڑایا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان اور شراب پینے والا، شراب کا عادی ارادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لا محالہ جیسے ہی شام ہو گئی، شراب کا عادی ہو گیا، نشے کا عادی ہو گیا. خود اپنے اٹھنے بیٹھنے والے سوسائٹی کے نوجوانوں کے ساتھ لڑائی، ایک ساتھ آپس میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اختلافات، ایک محلے میں، ایک گلی میں رہنے والے نوجوانوں کے آپس میں اختلافات. یہ ساری بیماریوں کی جڑ، یہ ساری بیماریوں کا نشہ وہ آپ کا نشہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو نشے کا عادی بنانا. عزیزان گرامی، یاد رکھیے، ہم اور آپ تصور کریں، سوچیں کہ اسلام کے اندر جو شخص شراب پی لے، جو شخص نشہ کر لے، بیچ چوراہے پہ ٹھہرا کر اسے 70 کوڑے مارے جائیں گے.
یہ اسلامی حکم ہے، یہ اسلامی سزا ہے۔ ہم اور آپ اگر اسلامی کنٹری میں ہوتے، اسلامی ملک میں ہوتے، تو وہاں پر یہ سزائیں نافذ ہوتی کہ اگر آپ نے شراب پی رکھی ہے، آپ نے نشہ کر رکھا ہے، تو مسلمانوں کا جو امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ چوراہے پہ ٹھہرا کر آپ کو 70 کوڑے مارے گا تاکہ دوسروں کو عبرت ملے، دوسروں کو نصیحت ملے، پھر شراب کے قریب نہ بھٹکے۔ اور عزیزان گرامی، اخیر بات، شراب کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ بہت سارے نوجوان شراب کے نشے میں گھر جا کر اب تو اپنی بیوی کو طلاق بھی دے رہا ہے، اگلے دن پھر وہ پولیس کا چکر اور پھر دارالقضاء کا چکر کہ میں نے پی رکھی تھی، شراب پی رکھی تھی، نشے کی حالت میں طلاق دی ہے۔ بتائیے مولانا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ طلاق کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ یاد رکھیں، اگر آپ شراب پی کر نشے کی حالت میں بھی بیوی کو طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ اتنا تو ہوش میں ہے، پینے کے بعد بھی اسے معلوم ہے کہ مجھے طلاق صرف اپنی بیوی کو دینا ہے، اور بیوی کو ہی کہتا ہے اور کسی دوسری عورت کو وہ نہیں کہتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، شریعت مطہرہ نے اس فرضی دلیل کو خارج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شراب پی کر بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے نوجوان ایسے ہیں آج شہر کے اندر کہ شراب کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دے رہا ہے، صبح بیوی سے معافی مانگ کر ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ بتائیے، طلاق دینے کے بعد ساتھ میں بیوی کو رکھ سکتا ہے؟ نشے کی حالت میں طلاق دے دی اور پوری زندگی حرام کاری کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے۔ اولاد بھی جو پیدا ہوگی اس کے اوپر بھی دوسرا حرف آئے گا، دوسرا لفظ آئے گا۔ عزیزان گرامی، نوجوانوں بطور خاص اپنی جوانیوں کو سنبھالو، اپنی عقل کو سنبھالو کہ اگر آج جن کی عمریں 20 سے 35 کے درمیان ہیں، خاص طور پر یہ نوجوان نشہ کر رہے ہیں، تو آپ ذرا سوچو کل کو آپ کی اولادیں آئیں گی، وہ کدھر جائیں گے؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ اور ابھی میں نے آپ کو تجزیہ سنایا ہے کہ پورے شہر کے اندر مسلم نوجوان جو نشہ کرنے والے ہیں، 90% نوجوان ان کی عمریں 20 سے 35 سال کی عمریں ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزان گرامی، اپنے آپ کو اس نشے کی لت سے باہر لائیں، آپ اپنے ذہن کو سکون میں رکھیں، اسلام کی طرف آئیں، علماء کے پاس جائیں، دینی بیانات سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ ایک بار پختہ ارادہ کر لیں، اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو نشے کی لت سے حفاظت فرمائے، اور پورے شہر اور پورے سوسائٹی میں قتل و قتال سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب